میں اچھی عورت ہوں یا بری عورت؟ اچھی عورت وہ ہے جو سر تسلیم خم کرے. اے تے منڈیاں کی طرح چلدی ہے, اے تے منڈیاں کی طرح کھلوندی ہے, لتاں چوڑیاں کر کے کھڑی ہوندی ہے. اگر ایک عورت اچھی نہیں ہوگی تو جائز ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں پھر آپ وہ کریں. ہو سکتا ہے بہت سے مرد ایسے ہوں جو سینسٹیو ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے مرد ایسے ہوں جو کرخت نہ ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے مرد ایسے ہوں جو کمانا نہ چاہتے ہوں اور گھر رہنا چاہتے جو ہوں, بھنڈی پکانا چاہتے جو ہوں, بھنڈی بنانا چاہتے ہوں اور ان کی بھنڈی میں لیس نہ ہو. اگر دیشک دیون ہا حفاظت پور دی عوام غریب نہ رہ ونجے ہا, اگر دیشک دیون ہا. میں اپنی زندگی میں ان سے بڑی کسی سوشلسٹ اربن عورت سے نہیں ملی. بہت خوب. افشاں یہ بات دوبارہ کیجیے. ہم جو باتیں کر رہے تھے, سعدیہ ایک بات تو بتائیے, آپ کے نزدیک میں اچھی عورت ہوں یا بری عورت؟ افشاں میرے خیال میں اس بات کا کوئی سیدھا جواب نہیں ہوگا. اگر میں ڈپلومیٹکلی بات کروں تو میں کہوں گی کہ آپ سے اچھی عورت کو تو میں جانتی ہی نہیں ہوں. لیکن کیونکہ ہم اس شو میں آج بات کر رہے ہیں کہ اچھی عورت ہوتی کیا ہے, تو کیا خیال ہے کہ ہم ان تمام پہلوؤں کو ڈسکس کریں اور آخر میں آپ خود بتائیں کہ آپ اچھی عورت ہیں یا بری عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک میں اچھی ہوں لیکن ایک دوسرے گروپ کے نزدیک میں بری عورت ہوں. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری نظر میں اچھی ہوں, کسی اور کی نظر میں بری ہوں, اپنی نظر میں کبھی اچھی ہوں اور کبھی بری ہوں. اچھا سعدیہ, یہ جو اچھی بری عورت کا کرائٹیریا ہے یہ کہیں نہ کہیں پدر ستا کی دین ہے. مطلب یہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہے نا ہماری سوسائٹی میں یہاں, کہ یہ اچھی عورت ہے یہ بری عورت ہے, یہ جو بائنری بنی ہوئی ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان سٹینڈرڈز کو جو فالو کرتی ہے وہ اچھی ہوگی. جو ریزسٹ کرتی ہے یا جو ان کو فالو نہیں کرتی ہے پھر وہ بری عورت میں آ جاتی ہے, ایسا مجھے لگتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جو پیٹریارکی ہے وہ اس سوسائٹی کو نہ صرف یہ کریکٹرسٹکس دیتی ہے اچھی بری عورت کے, بلکہ وہ یہ اختیار بھی دیتی ہے کہ وہ جزا اور سزا کے معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے. وہ کہا جاتا ہے نا فیصلہ آن دا اسپاٹ. اور جزا کی بات تو بعد میں کر لیتے ہیں کیونکہ جزا تو پھر آ جا کے یہی ہوتا ہے اپنے گھر کی عزت بنا لو. اور سزا اگر دیکھی جائے تو اس کے بھی مختلف لیولز ہیں. اگر ہم اس سے بات شروع کریں, سب سے پہلے آؤٹ کاسٹ کیا جاتا ہے خاتون کو. پہلے تو مارک کر لیا نا, وہ کہیں گے مطلب اگر میں نے ایسا کوئی لباس پہنا ہے جو اس بندے کو جو کرائٹیریا دیا گیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا یوں کر دے گا کہ یہ کیا لباس پہنا ہو گیا اس طرح سے, یا وہ کہہ بھی دے گا جو پھر پالیسنگ میں آتا ہے کہ بی بی دوپٹہ لے آ کر, یا مطلب زینت نہیں ٹکی ہوئی, یہ سارے معاملات. اچھا اس سے تھوڑا سا اگر ہم آگے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ والا ایک معاملہ آتا ہے کہ یہ اگر ایسے نکلی ہے تو اس کو سزا کیسے دینی ہے. وہ فزیکل ہراسمنٹ ہو, گروپ کریں گے یا وسل کریں گے یا جس طرح سے بھی وہ چاہیں. اور اس کا جو لاسٹ سٹیج جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا آتی ہے ہمارے سامنے. قندیل بلوچ کا واقعہ ہے, وہ کیس سامنے ہے, غیرت کے نام پر قتل, یا پھر کیا ہوتا ہے کہ تیزاب کرتی. الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ اس کو سزا یہ دینی ہے. اب وہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے اندر یہ لیولز کس طرح سے آتے ہیں, اس کے اندر آپ کی کلاس بہت اہم ہے, آپ کا تعلق کس کلاس سے ہے, اس کی بنیاد پر بھی وہ سزا والا جو معاملہ ہے نا وہ ڈیل ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ افشاں آپ نے ویسے دریا کو کوزے میں سمو تو دیا ہی ہے. دیکھیے جو آپ نے پدر ستا نظام کے بارے میں بات کی کہ یہ بائنری جو ہمیں دی گئی ہے اچھی عورت اور بری عورت کی, اور یہ ایک بائنری ہے, اس چیز کو فلوئڈ نہیں سمجھا جاتا. آپ یا تو ایک اچھی عورت ہیں یا پھر آپ ایک بری عورت ہیں.
اس میں بیچ کی راہ تو ہے نہیں. بنیادی طور پر پدر ستہ نظام، پدر سری نظام، پدر شاہی نظام ہیرارکیز جنریٹ کرتا ہے، جس میں ایک اچھی عورت ہے جو سوشل کیپٹل میں اوپر آتی ہے، ایک بری عورت ہے جو سوشل کیپٹل میں نیچے آتی ہے. یہ ہیرارکیز کیوں جنریٹ کی جاتی ہیں؟ یہ ہیرارکیز اس لیے جنریٹ کی جاتی ہیں تاکہ نظام کو تقویت بخشی جا سکے. یہ نظام جینڈر اسٹیریوٹائپس بناتا ہے اور اس سزا اور جزا کے طریقے سے یہ ان اسٹیریوٹائپس کو ری انفورس کرتا ہے. نہ صرف سزا و جزا دی جاتی ہے بلکہ جو سبجیکٹس ہیں، مثال کے طور پہ کیونکہ اس کیس میں عورتیں سبجیکٹس ہیں اس نظام کی، ان سبجیکٹس کو یہ بات باور کروائی جاتی ہے کہ اگر تو تم اسی پر چلتے رہو گے تو اس میں تمہاری راہ نجات ہے. جیسا کہ ہم پچھلے انٹرنلائزڈ مسوجنی والے شو میں ہم اس بارے میں بات بھی کر چکے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ عورتیں خود بخود وہ چیز کرنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ ان کو باور کروائی جا چکی ہوتی ہے. یہ بائنری کریٹ مردوں نے کی ہے، لیکن ہم بھی اس کو ساتھ ہی لے کر چل رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ اس نظام کے چلنے کے لیے ضروری ہے. جس دن یہ بائنری ختم ہو جائے گی اس دن میرا خیال میں نظام کی بھی دھجیاں بکھرنی شروع ہو جائیں گی. اچھا سعدیہ، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ہم جانے انجانے میں خواتین ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنے لگتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ایک خاتون کسی ورک سپیس پر اس کے لباس کی بنیاد پر جج کی جا رہی ہے یا اس بنیاد پر اس کو کسی نہ کسی ایک معاملے کا سامنا ہے اور وہ گھر سے بھی ایک بڑی جنگ لڑ کر یہاں تک پہنچی ہے، گھر پہ بھی کسی کو نہیں بتا سکتی، ورک سپیس بھی اس کے لیے ایک گھٹن والا ماحول بنا ہوا ہے، تو وہ ایک اس سٹینڈرڈ میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے ایکسیپٹیبلٹی کے لیے، ایکسیپٹنس کے لیے. کہیں نہ کہیں وہ معاملہ آ جاتا ہے. اور ایسی خواتین جو گھر سے باہر جا کر کام نہیں کر رہی ہیں، جو گھر پہ کام کر رہی ہیں، جو کسی کھاتے میں لکھا نہیں جا رہا، پھر سسرال میں بھی آپ کو ایکسیپٹنس کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ورنہ پھر وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم یہ بہو اس لیے تھوڑی نہ لائے تھے کہ یہ ہمارے ہاں بہویں ایسے لباس نہیں پہنتی، ہمارے ہاں بہویں اونچا نہیں بولتی، ہمارے ہاں بہویں اتنے اونچے کہکہے نہیں لگاتی، ٹی وی اتنی اونچی آواز میں. وہ یہ سب کے سب سٹینڈرڈز ہیں، یہ بائنریز ہیں، اچھی بہو، بری بہو، یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو اسی پیٹریارکل سماج نے وضع کیے ہیں. اچھا، اگر ہم کریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں تو ذرا دیکھ لیں پھر کہ اچھی اور بری عورت کی یہ بائنری میں کیا آتا ہے. سب سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائلٹی، یہ بات، اور وہ لائلٹی صرف عورت کی طرف سے اہم ہے، کیونکہ پھر وہ کہا جاتا ہے کہ مرد کی ہے وہ تو 100 جگہ جاندے نے، واپس تو انہیں کہا رہی آنا ہے نا. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ ہم ذرا آہستہ آہستہ کھولتے ہیں ان کریکٹرسٹکس کو. آہستہ آہستہ ان کیریکٹرسٹکس کو کھولنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی اس شو کے اینڈ پر پتہ چل سکے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا، ویسے ہمیں کیٹیگری پتہ تو ہے. نہیں دیکھیے، ہم دونوں سوال آپ نے کیا لیکن کیٹیگری تو ہمیں پتہ. دیکھیے سعدیہ، ہم دونوں نے آج دوپٹہ لیا ہوا ہے تو ہم اچھی عورت ہیں آج. چلیے افشان، جیسے آپ کا دل چاہے، جو سوچ کے خوشی. لیکن ہم نے ریڈ لپسٹک بھی لگائی ہوئی ہے. افشان دیکھیے، جو اچھی عورت ہے بنیادی طور پہ یہ ایک بیانیہ ہے، اور بیانیہ ہمیشہ تخلیق کیا جاتا ہے. جس طرح ہم نے بات کہی کہ پدر سطح نظام کی دین ہے کہ یہ ہیرارکی ایک بنائی جاتی ہے کہ یہ اچھی عورت ہے اور یہ بری عورت ہے، اور کس کو سزا دی جائے گی اور کس کو جزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. اس ضمن میں جو آپ نے یہ بات کہی کہ یہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کسی بھی پرابلم کے لیے سب سے پہلے اس پرابلم کو ڈیفائن کرنا، اس کی کیٹیگری ڈیفائن کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پھر ہم اس سے بات آگے بڑھا سکیں. اب اچھی عورت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو میرے خیال میں اچھی عورت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ پدر سطح نظام کو بڑھاوا دینے میں مدد دیتی ہے. اور پدر سطح نظام کو بڑھاوا دینے میں وہ کس طرح مدد دیتی ہے کہ وہ جینڈر اسٹیریوٹائپس کو کنفارم کرتی ہے. اچھی عورت وہ ہے جو سر تسلیم خم کر لے، وہ عورت نہیں جو اپنا سر اٹھائے اور سوالات کرنے شروع کر دے. یہاں پہ ایک اور بات
کا دھیان رکھنا بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں، جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ویورز میں بہت سے لوگ ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں، ہمارے خطے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ مغرب میں یہ ڈیفینیشنز، یہ کیٹیگریز مختلف ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ فیڈرل سلطہ نظام پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہاں پر بھی اچھی بری عورت کی وہی کیریکٹرسٹکس ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیریکٹرسٹکس وہ ہیں جو ہمیشہ سے مردوں نے ڈیفائن کی، بھلے وہ سقراط ہو، بھلے وہ افلاطون ہو، بھلے وہ سیگمنڈ فرائڈ ہوں، یا پھر وہ تمام سیاستدان ہوں جن کے پاس انفلوئنس تھا اور وہ یہ نیریٹو کریٹ کر سکتے تھے تاکہ ان کی سیاست کو فائدہ پہنچے. کیونکہ سعدیہ روایات کی امین اور عزت کی پگ وہ سب کچھ تو خاتون کے کندھوں پر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پیٹریارکی کو اثر وہ کریں گی تو ہی اس سوسائٹی میں ان کی قبولیت ہو پائے گی. اس کے اندر پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ اونچی بولتی ہیں یا کہہ لگاتی ہیں تو وہ تو اچھی عورت نہیں ہوں گی. اس کے اندر جو وہ نشست و برخاست کا معاملہ ہے نا، وہ اس کی بنیاد پر بھی خواتین کو جج کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ کھڑی ہو رہی ہے، یہ چلتی کیسے ہے، ایتے منڈیاں ہی طرح چل دی ہے، ایتے منڈیاں ہی طرح کھلوندی ہے، لتاں چوڑیاں کر کے کھڑی ہوندی ہے. مطلب کہ وہ پوری ایک تہذیب اور تمدن، کیونکہ ایک معاملے کو تہذیب و تمدن کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر اگر خاتون رہتی ہے تو وہ اچھی ہوگی. اگر وہ آپ کے بتائے ہوئے تہذیب و تمدن سے تھوڑی اوپر نیچے ہے تو وہ پینڈو ہو سکتی ہے، جاہل ہو سکتی ہے، اور ساتھ کے ساتھ وہ بری عورت بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بال کیسے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو آج سے 20-25 سال قبل یہ عام تھی بات کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ انہیں تو بودا کٹایا ہوا ہے. جن خواتین نے بال کٹوائے ہوتے تھے ان کو اچھی عورت نہیں گردانا جاتا تھا، یا ڈائی کیے ہوئے ہوتے تھے تھوڑے لائٹر شیڈ میں تو ان کو اچھی عورت نہیں گردانا جاتا تھا. یہ آج بھی ہوتا ہے. اب بس یہ ہے کہ ہم تھوڑی منافقت سیکھ گئے ہیں تو محفلوں میں اور ویسے بہت ہم پروگریسو ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے یہاں مراد وہ مرد حضرات ہیں یا انٹرنلائز مسوجنی کی شکار خواتین. لیکن جب اپنے قریبی دوستوں میں بیٹھتے ہیں یا جب کسی کو دیکھنا ہوتا ہے، جج کرنا ہوتا ہے، تو یہی باتیں ہوتی ہیں. انہی بنیادوں پر میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسری خواتین کو ان کے بالوں کے رنگ کی بنیاد کے اوپر ایک خاص نام دے دیتے ہیں جو میں یہاں بول بھی نہیں سکتی. وہ خاص پیشے سے تعلق کروا دیتے ہیں، ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں. اچھا، اس کے اندر سعدیہ جو ایک اور معاملہ آتا ہے وہ ہے ڈریس کوڈ کا، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. یہ جو مرد کے بنائے نظام کو اسرٹ کرتی ہیں خواتین، کیا اس کی واحد وجہ ان کا سروائیول ہے؟ افشاں، آپ بعض دفعہ ایک ایسا نقطہ اٹھاتی ہیں جس پر میں اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں، اور یہ آپ نے اس دفعہ پھر ایک ایسا نقطہ اٹھایا ہے کہ کیا اس کی وجہ سروائیول ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی جس طرح انٹرنلائز مسوجنی پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور یہ بات جاننا بہت اہم ہے کہ جب خواتین ایک نظام کی تقلید کر رہی ہوتی ہیں یا اس کو بڑھاوا دینے میں مدد دے رہی ہوتی ہیں تو وہ بنیادی طور پر پیٹریارکل بارگینز ہیں، کیونکہ ان کو بھی اچھی عورت کہلوانا ہے. یہ اچھی عورت بائی دا وے صرف وہ عورت نہیں ہے جو یہ ساری خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، بلکہ وہ عورت بھی ہوتی ہے جو باقی عورتوں کو کہے، ان کی شیمنگ کرے کہ اگر تم یہ نہیں کر رہی ہو تو تم بری عورت ہو. تو جو یہ شیمنگ ہے یہ بھی اس نظام کا حصہ ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے بال اس طرح کے ہوں گے، کوئی دیکھنے میں اس طرح کی ہوگی، کوئی بیٹھتی کس طرح ہوگی، تو اس کو خاص القابات سے نوازا جاتا ہے. افشاں، آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی تھی شروع میں سزا اور جزا کے حوالے سے. اب سزا میں یہ بھی ہے کہ کسی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا جائے گا، نور مقدم کو جان سے مار دیا جائے گا، قندیل بلوچ کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جائے گا. اور اس کے اندر ایک سزا وہ بھی آتی ہے جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، جو کہ آن لائن جینڈر ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے. سوشل میڈیا لنچنگ. سوشل میڈیا لنچنگ ایک بالکل موب لنچنگ بن چکی ہے نا، اب تو ایک موب لنچ ہے سوشل میڈیا. آپ کی کیونکہ پاکستانی سوشل میڈیا پر بھی بہت گہری نظر ہے، آپ ٹویٹر کے
اولین یوزرز میں سے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو اس حوالے سے جانتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ یہ جو سزا صرف ہماری فزیکل دنیا میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی دی جاتی ہے؟ دیکھیں سعدیہ، کہا جاتا ہے کہ کوئی 6,000 سال پرانا یہ پیٹریارکی کا انسٹیٹیوٹ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اس کے اندر اب جو 6,000 سال سے چلا آ رہا معاملہ ہے، آپ کتنا ہی اس کو ڈیجیٹلائز کر لیں تو ایک لحاظ سے پیٹریارکی ہی ڈیجیٹلائز ہو گئی نا. ایسا ہی ہے نا. پھر وہاں پر آپ کو کسی طرح سے آپ کی جینڈر کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ آپ کو آپ کی سیکشول بینگ کے حوالے سے ہی ٹارگٹ کیا جائے گا. عورت کو اس لیے نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا وہاں پہ کہ اس کی جینڈر یہ ہے. وہ جو آپ کی صنف ہے اس بنیاد پر آپ کو وہ بازار میں جاتے ہوئے فزیکل ہراسمنٹ ہو یا آن لائن ٹارگٹڈ جسے کہتے ہیں TFGBV. ہاں لمبا یہ جو اچھی بری عورت کی بائنری ہے، اس بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کہا جا رہا تھا کہ ارے وہ تو ایسی نہیں تھی، وہ تو بہت اچھی تھی اور وہ ویسے کپڑے نہیں پہنتی تھی. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ ویسے لباس پہنتی یا ویسا کانٹینٹ بناتی جیسا آپ برا سمجھتے ہیں تو تب قتل جائز تھا؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. آپ کہیں نہ کہیں تو دوسری چیز کو اسرٹ کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسی نہیں تھی پھر بھی اس کو مار دیا. مطلب ایسی ہے تو مار دیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ افشاں، آپ نے اس قدر اہم کیس کے بارے میں ذکر کیا ہے اور یہ ایک ایسا کیس تھا جس کے اوپر میرے خیال میں ہمارے ارد گرد تو جو لوگ تھے وہ سبھی اس سے بہت پرسنلی افیکٹ ہوئے تھے اور ہم سب کو اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح وہ بچی ہمارے گھر کی ہی بچی تھی جس کے ساتھ کچھ اس طرح کا اس قدر اندوناک واقعہ ہوا. اور اس کے بعد جو اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ مرنے کے بعد بھی عورتوں کی جینڈر ہراسمنٹ جاری رہتی ہے. وہ بھلے نور مقدم ہو، وہ بھلے ثنا یوسف ہو، ان کی ہراسمنٹ اور ان کی شیمنگ ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی. ان کے مرنے کے بعد بھی یہ فیصلہ کیا جاتا رہا کہ کیا وہ اچھی عورت تھیں، کیا وہ بری عورت تھیں. اور جو آپ نے یہ بات کہی ہے نا کہ کس طریقے سے یہ بات جسٹیفائی کی جاتی رہی. اچھا، بائی دا وے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ایک سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل ہاسٹیلٹی نظر آتی ہے، یہ اس کے علمبردار نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ثنا یوسف کے قتل کے خلاف بات کر رہے تھے لیکن کہہ رہے تھے کہ وہ اچھی لڑکی تھی، اس وجہ سے اس کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بنیادی طور پر وہ بھی اس جینڈر اسٹیریوٹائپ کو ری انفورس کر رہے تھے. تو اس نیریٹو میں بھی یہ پنہا ہے کہ اگر ایک عورت اچھی نہیں ہوگی تو جائز ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں پھر آپ وہ کریں. اس کے اندر جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیڈ باڈیز کی تصویریں لگانا. یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی انالائز کرنے کی کوشش کریں تو جب ایسے کسی وکٹم کی، مقتول کی تصویر لگتی ہے ڈیڈ باڈی کی، تو وہ یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ حشر ہوگا. آپ اس بچی کی وہ والی تصویر کیوں نہیں استعمال کر سکتے جو ہنستے کھیلتے اس کی تصاویر تھیں؟ وہ ویژولز کیوں نہیں استعمال؟ میں نے یہاں پر بڑے بڑے پلیٹ فارمز کو دیکھا ہے، بڑے بڑے صحافیوں کو دیکھا ہے جو اس ڈیڈ باڈی کی تصویر لگا رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں اس سماج کی عورت کو یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ تمہارا حشر بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو ویسے فنکشن کرو جیسے ہم چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے میں کسی کی انٹینشن کے اوپر کوئی وہ شک نہیں کر رہی، لیکن تھوڑا سا مائنڈفل ہونا پڑتا ہے. آپ ڈیڈ باڈیز کی ایسے تصویریں مت لگائیں وکٹمز کی، اگر آپ کے پاس اس کی ہنستے کھیلتے ہونے کی تصویریں ہیں تو. اچھا دیکھیے، یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور شکریہ اس نشاندہی کا کہ کس طریقے سے لاشوں کی تصاویر لگائی جاتی ہیں، گھر والوں سے جا کر انٹرویوز کیے جاتے ہیں اور ہر قسم کی ایک جو انسانی سینسٹیوٹی ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے، اس بات کا ادراک بہت اہم ہے کہ پیٹریارکی
عبرت کے نشان بناتی ہے. جی آپ مثال کے طور پر اگر انہوں نے آپ کا یا میرا قتل نہیں کیا, اگر ہمیں فی الحال ہمارا وہ حشر نہیں ہوا جو ان بچیوں کا ہوا تھا, لیکن اس لاش کی تصویر کے ذریعے ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اپنی زبان بند رکھنا. اس طرح کے جب کیسز ہوتے ہیں تو اس میں صرف ڈائریکٹ ٹارگٹ کو آن لائن ابیوز کا نشانہ نہیں بنایا جاتا, وہ سب کے لیے ایک کوشنری ٹیل ہے, وہ ایک سب کے لیے ایک عبرت کا نشان ہی آپ اس کو کہیے, سب خواتین کے لیے. اچھا, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد خواتین ڈر بھی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں اور آپ میچیور لوگ ہیں اور ہم خاص سے اپنی دانش میں جرأت مند بھی ہیں, لیکن جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہلکا سا خوف تو آتا ہے. تو دیٹ مینس کہ پرپس سروڈ, پرپس ویل سروڈ. بالکل. اچھا سعدیہ, دیکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ 6000 سال سے یہ پیٹریارکی کا انسٹیٹیوشن اور یہ سب گورننس, اکانومی, کلچر, آرٹ, لینگویج, ان سب کے اوپر پراپر کام ہوا ہے اور یہ سارا کچھ مرد نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب ہوا کیا, ود دا پیسج آف ٹائم ایک جو بڑا تبدیلی آئی وقت کے ساتھ, وہ میسیو اربنائزیشن سے. اور وہ میسیو اربنائزیشن میں کہیں نہ کہیں خواتین کو گھر سے نکل کر کام کرنا پڑا اور ہاتھ بٹانا پڑا, اور ان کو اجازت مل گئی کام کرنے کی. اجازت وہ ہے نا, میں نے اجازت دی تھی, کیا بات, ہاں میری طرف سے اجازت ہے, یہ کام کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہاں لیکن جو کمائے گی وہ گھر پہ آئے گا. وہ گھر پر آئے گا اور پھر اس کے بعد آ کے گھر کا کام بھی کرے گی. بالکل بالکل, کیونکہ جینڈر رول بہت اہم ہے. بالکل. اچھا, اس کے اندر جو اہم بات ہے کہ وہ جو گورننس اور اکانومی کا سسٹم ہے وہ اس میسیو اربنائزیشن کے بعد بھی مرد کی ہی گرفت میں نظر آتا ہے. پالیسی میکنگ ہی اس کے ہاتھ میں ہے. بالکل. تو اس میں وہ جو شہری زندگی بنائی جس طرح سے, اور خواتین کے کو جینڈر رولز میں جس طرح سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارا سماج دیکھنا چاہتا ہے, وہ اسی طرح سے ایڈجسٹ ہو گئیں. آپ اس فینومینا کو کس طرح سے اچھی اور بری عورت کی تقسیم میں دیکھتی ہیں؟ بہت اہم بات کہی ہے افشاں آپ نے, کس طریقے سے عورتوں کو اکنامک پارٹیسپیشن کی اجازت دی گئی, اور وہ اجازت اس لیے دی گئی تاکہ وہ مردوں کا ہاتھ بٹا سکیں. وہ اجازت اس لیے دی گئی تاکہ وہ کیپٹلزم کو تقویت پہنچا سکیں. وہ اجازت اس لیے دی گئی کہ پیٹریارکی ان کو مزید پیسے. اسی وجہ سے جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ فائنانشیل امپاورمنٹ کی اور فائنانشیل فریڈم کی, اکنامک پارٹیسپیشن فائنانشیل فریڈم نہیں ہے. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے, اور بعض اوقات تو یہ عورتوں کی ایکسپلائٹیشن میں مزید کردار ادا کرتی ہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ اچھی اور بری عورت کا نیریٹو مرد نے ڈیفائن کیا ہے. ہمیشہ سے یہ مردوں نے ہی ڈیفائن کیا. جس طریقے سے ہم نے بات کہی تھی کہ بھلے وہ افلاطون ہوں, بھلے وہ سقراط ہوں, بھلے وہ سیگمنڈ فرائڈ ہوں, بھلے وہ مرد ہوں جو کہ میڈیا کے بگ وگس تھے, بھلے وہ مرد ہوں جو کہ حکومتوں کے سربراہ تھے, یہ سب مردوں کا ہی نظام ہے اور یہ مردوں کی ہی ڈیفینیشنز ہیں. اور اچھی عورت وہی ہے جو مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کارآمد ہو. تو وی شوڈ بی تھینک فل ٹو کیپٹلزم. ہم خواتین کو تھینک فل ہونا چاہیے کہ خوراک, تعلیم, لباس, اس حوالے سے ہمیں آزادی ملی. جی غالباً ہمیں کیپٹلزم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کیپٹلزم کے استحصال نے ہمیں بتایا کہ ہمارا کس قدر استحصال ہو رہا ہے, اور جو ہمیں آزادی دی جاتی ہے وہ بھی بنیادی طور پر ہمیں شکنجے میں مزید کسنے والی بات ہے. افشاں میں اس سلسلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ہم آف کیمرہ بھی اس پہ بہت بات کرتے ہیں. اس میں کلاس کا بھی بہت اہم کردار ہے. بالکل. جو اچھی عورت ہے, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ساری کیریکٹرسٹکس وہ ہیں جو کہ ایک سس جینڈر مڈل کلاس عورت کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں؟ خاص طور پر اربن مڈل کلاس, اربن مڈل کلاس کی طرف سے دی گئی وہ سارے معاملات, اور ایک کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیے گئے وہ کریکٹرسٹکس ہیں.
اگر دیکھا جائے تو. لیکن اگر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں وہ جو ایک چلے آ رہے معاملات تھے, اسٹینڈرڈس تھے, وہ اس کیپٹلزم کی وجہ سے, اس میسیو اربنائزیشن کی وجہ سے تھوڑے متزلزل ہوئے. لیکن اس میں فائدہ مرد کا ہے, اس کی گورننس, اس کی اکانومی کو تھوڑا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ اسٹینڈرڈس کو تھوڑا سا ذرا ایڈجسٹمنٹ کر لی گئی نا, اس کے اندر ہمیں اجازت مل گئی کام کرنے کی. اور لیکن جینڈر رول وہی ہوگا. دیکھیں میں 9 to 5 اگر جاب کروں گی, صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سب کو ناشتہ کروانا ہے, واپس جا کر چائے شام کی دینی ہے, اور رات کے کھانے کا بھی دیکھنا ہے, اور صبح اپنے دفتر کے کپڑے بھی استری ہو رہے ہوتے ہیں, اور گھر کے مردوں کے لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کمانا ہے. اور اس سب میں سب سے اہم بچوں کی تربیت بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی. آپ سے مراد ہے اس سماج کی عورت کی. ان کی تعلیم, ان کے اسکول کے معاملات دیکھنے ہیں, ان بچوں کے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہے, وہ سب کچھ عورت دیکھے گی. جینڈر رولز, اس سے نہیں ہٹنا ہے آپ نے. بالکل, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کہی کہ اس ذریعے سے تو عورت کو مزید استحصال کا نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا سعدیہ, یہ جو جینڈر رولز کی بات ہے, یہ جو کیپٹلزم کی بات ہے, ہمارے ہاں مرد کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی خوار ہو رہا ہے اس کے اندر. اب دیکھیں میشل فوکو جیسے میڈنس اینڈ سویلائزیشن میں کہتا ہے نا کہ جو اس اسٹرکچر کو, اس سسٹم کو فالو کرے گا وہ تو ٹھیک ہے, اور جو اس کو ریزسٹ کرے گا, اس کا تھیسس یہی ہے نا کہ وہ پھر پاگل کہلاتا ہے. تو شاید اسی خود کو پاگل نہ کہلوانے کی وجہ سے یا اس قسم کی تھاٹ سے مرد خود بھی وہ اس خاص ایک سانچے میں ڈھل جاتے ہیں کہ ہم یہی ہیں, ہم اوپریسر ہیں. چاہے اندر سے وہ جتنا بھی وہ ہو رہے ہیں, وہ ان کو اپنا ایک وہ بنا کر رکھنا ہے, بھرم بنائے رکھنا ہوتا ہے, پھوں پھاں بنا کر رکھنی ہے اپنے آپ کی. اور اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, اس سلسلے میں کئی اہم فیمنسٹ آتھرز نے بات کہی ہے, جس میں سیمون ڈی بیوار اور جوڈتھ بٹلر سر فہرست ہیں. سیکنڈ سیکس مشہور کتاب جس نے فیمنسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ون از ناٹ بورن اے وومن بٹ بیکمز ون. یعنی جینڈر ایک پرفارمنس کا نام ہے, جس کو جوڈتھ بٹلر نے بھی بڑی ڈیٹیل سے ایلیبوریٹ کیا. بنیادی طور پہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کسی جنس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ہماری صنف کا تعین وہ معاشرہ کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو اس طرح بیٹھنا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی جی ہماری پروڈکشن والے افشا کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس طرح ہاتھ رکھا ہے تو اس طرح ہاتھ مرد رکھتے ہیں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ عورتیں ہی کرتی ہیں, مطلب عورتیں خاص انداز میں بیٹھتی ہیں, عورتیں خاص انداز میں بات کرتی ہیں, اونچی آواز میں بات نہیں کرتی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جینڈر پرفارمنس کا نام ہے. وہی نظام جو عورتوں کی جینڈر پرفارمنس طے کرتا ہے, وہی نظام مردوں کی جینڈر پرفارمنس بھی تو طے کرتا ہے نا. جس طرح ہم نے اپنے جینڈر رولز کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے, مثال کے طور پہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں, ہوتا نہیں آٹومیٹیکلی ہم خود بخود اٹھ جاتے ہیں, اور جب بھی کوئی کچن کا کام ہوتا ہے یا وہ چیزیں جو ہم نے انٹرنلائز کی ہوئی ہیں کہ یہ عورتوں کا کام ہے, ہم خود بخود وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح مرد بھی اس نظام کو انٹرنلائز کرتے ہیں. اگر یہ نظام عورتوں کو آپریس کر رہا ہے, اور اس بات سے ہم بالکل متفق ہیں کہ عورتوں کو زیادہ آپریس کرتا ہے کیونکہ عورتیں اس نظام کی بینیفیشری نہیں ہیں, تو یہی نظام مردوں کو بھی آپریس کرتا ہے. بہت سے جینڈر رولز جو مردوں کو دیے جاتے ہیں, بہت سے جینڈر پرفارمنس کے ایسے کیریکٹرسٹکس جو مردوں کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتے ہوں. ہو سکتا ہے بہت سے مرد ایسے ہوں جو رونا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے بہت سے مرد ایسے ہوں جو سینسٹیو ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے مرد ایسے ہوں جو کرخت نہ ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے مرد ایسے ہوں جو کمانا نہ چاہتے ہوں اور گھر رہنا چاہتے ہوں, جو بھنڈی پکانا چاہتے ہوں, جو بھنڈی بنانا چاہتے ہوں اور ان کی بھنڈی میں لیس نہ ہو. تو دیکھیے نا کہ ہم کس طریقے سے نظام کے ذریعے انڈیویجویلٹی کو سنب کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سی لڑکیاں
ایسی ہیں جو کہ غالباً یہ جو ایک فیملی سٹرکچر ہے جس میں شادی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں اور ایک پورا ایک نرچرنگ کا اور وہ پورا نظام ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے نہ بنی ہو، لیکن کیونکہ نظام نے یہ بات باور کروائی ہوئی ہے لہٰذا ہم سب نے یہ بات انٹرنلائز کی ہوئی ہے. جس طرح مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں کے بچپن میں ہمارا تعلق جس نسل سے ہے تو کہا جاتا تھا کہ کچھ پیشے ہیں جو لڑکیوں کے ہیں، یہ پیشے لڑکوں کے ہیں، یہ کھیل لڑکیوں کے ہیں، یہ کھیل لڑکوں کے ہیں. بالکل. تو کوئی بھی سسٹم آف اپریشن سب کو اپریس کرتا ہے. ہاں اس نظام کے سہولت کار، اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کچھ ہوں گے. مرد یقیناً اس نظام سے عورتوں کی نسبت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن مردوں کو اس بات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ نظام ان کا بھی استحصال کر رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ کھیل لڑکیوں کے ہیں وہ لڑکوں کے ہیں، اس کا آغاز گھر سے تب ہوتا ہے جب بچی کے لیے گڑیا آتی ہے اور بیٹے کے لیے ٹرک یا گاڑی آتی ہے. آغاز وہاں سے ہوتا ہے. ڈالز ہاؤس آئے گا لڑکی کے لیے جس کے اندر کچن کا بھی سامان ہوگا اور یہ سارا کچھ، اور لڑکوں کے لیے آئیں گے ایسے ٹرک کے سیٹ، یا پہلے ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو وہ لکڑی کے اوزار وغیرہ. بالکل. تو وہ لکڑی یا ربڑ کے اوزار، لڑکا ان سے کھیلتا ہے، لڑکی ان سے کھیلتی ہے. اور اگر دو بچے ہیں بیٹا بیٹی اور وہ اگر بھائی جو ہے وہ ڈالز ہاؤس کے ساتھ کھیل رہا ہے یا گڑیا کے ساتھ تو وہ فوراً آئی بروز ریز ہوتی ہیں فیملی میں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یہ یا اگر نیل کلر لگا لیا ہے، نیل پینٹ کر لیا ہے بچے نے، چنڈا کھچ کھچ کے ایک کڑیاں نے لایا ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں ہم اس طرح سے جیسے مشین لرننگ کا ہوتا ہے نا کام، ایسے ہی ہم بچوں کو بھی اس سسٹم میں لاتے ہیں. یہ اس کا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ بہنا نے کرنا ہے، یہ بھائی نے کرنا ہے، بھیا نے یہ کرنا ہے، بہنا نے یہ کرنا ہے. وہ پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اسی طرح سے، جیسے بڑا کسی زمانے میں، یہ حال ہی میں ایک وہ ہنستے تھے نا کہ ایک لڑکی جو کہ پولیس میں نئی بھرتی ہوئی ہے لیکن اس کو اس کی کلاس 8 کلاس 7 کا بھائی پولیس اسٹیشن تک چھوڑنے جا رہا ہے اور وہاں سے ریسیو کرنے جا رہا ہے. تو وہ کیا اس لڑکی کو راستے میں کوئی خواتین چھیڑیں گی؟ یہ مردوں کا بنایا ہوا سارا نظام ہے نا کہ اگر وہ پولیس کی وردی میں بھی ہے تو اس کو پولیس اسٹیشن کون چھوڑنے اور لینے جا رہا ہے. اچھا سعدیہ، اس کے اندر جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اس پیٹریارکی کے ساتھ جب کیپٹلزم نے گٹھ بندھن کر لیا تو پھر کیسے سوسائٹی نے اپنے آپ کو ڈھالا اس کے اندر. اس کے اندر جو کریکٹرسٹکس تھے وہ جینڈر رولز کے حوالے سے ہوں، وہ آپ کے آرٹ کلچر اور لینگویج کے حوالے سے ہوں، وہ سب کس طرح سے کہیں نہ کہیں اور طرح سے رخ اختیار کیا، لیکن بنیاد پھر وہی رہی ہے کلاس کے حوالے سے بھی. اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا یہ اربن مڈل کلاس خواتین والی، ٹھیک ہے، اور جو رورل ایریا کی عورت ہے اس کے لیے تو یہ باتیں ہی بڑی ہی عجیب ہیں، ایلین باتیں ہیں یہ. افسر میرا آپ سے اس بات پہ اختلاف ہے. اچھا چلیں بالآخر سعدیہ اور افشان کا اختلاف ہو گیا. جی بالکل اختلاف ہو گیا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اختلاف کیسے کرتے ہیں. اچھا میرے ذہن میں آپ سے ایک اختلاف یہ ہے کہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا رورل عورت کے بارے میں، اور ہم نے جس طرح رورل عورت کو بھی ایک اسٹیریوٹائپ عطا کی ہوئی ہے کہ وہ سبمسو ہے، وہ چھپ کر کے جو بھی اس کو کہا جاتا ہے وہ کر لیتی ہے، وہ نظام کے بارے میں سوال نہیں کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. میرا مشاہدہ اس سے یکسر مختلف ہے. میرا تعلق جس گاؤں سے ہے وہاں پہ میں نے یہی دیکھا، اور بچپن سے، ہو سکتا ہے اب چیزیں بدل گئی ہوں لیکن میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہوں، اور بائی دا وے میرا بچپن کافی پرانی بات ہے. میرے بچپن کو بھی اب بہت عرصہ ہو چکا ہے. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جو میرے گاؤں کی خواتین تھیں وہ زیادہ اسٹرانگ تھیں، وہ زیادہ اوپینینیٹڈ تھیں، اور ان کا پولیٹیکل ایکومن، ان کا سیاسی شعور بھی، مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ شہروں والی
میں رہنے والی عورتوں سے مختلف ہوتا تھا، کیونکہ ان کی زبان پر، ان کی سوچ پر تہذیب کی قدر نہیں تھی. وہ جو سوچتی تھیں وہ کہتی تھیں. ہم لوگ ابھی کل یا پرسوں، مجھے تو دن کا بھی وہ بھول جاتا ہے میں کس دن کیا بات کی تھی، لیکن اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو ایک ٹک ٹاک بھیجا تھا جو ایک ہاؤس وائف نے بنایا ہوا. جی. اب دیکھیے نا، ہم ایک اسٹیریوٹائپ ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہاؤس وائفز ہیں وہ اس طریقے سے ان کو اپنے حقوق کے بارے میں شاید نہیں پتہ ہوتا، انہوں نے تو نظام کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. لیکن اب ہم سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس وائفز اس نظام کے بارے میں بول رہی ہیں، اس کو کویسچن کر رہی ہیں. بھلے ان کی زبان آپ کی اور میری طرح اسکالرلی یا ایکیڈیمک نہ ہو، لیکن جو سوالات وہ اٹھا رہی ہیں بسا اوقات وہ سوالات ہمارے اٹھائے گئے سوالات سے کئی درجے گہرے ہیں، کیونکہ وہ فیس کر رہی ہیں، کیونکہ وہ لیوڈ ایکسپیرینس ہے. وہ لیوڈ ایکسپیرینس ہے، اور لیوڈ ایکسپیرینس ہمیشہ مقدم ہوگا. اسی وجہ سے افشاں، جو ہم اپنی آف لائن ڈسکشن میں بہت بات کرتے ہیں کلاس کویسچن کے حوالے سے، وہ ہم اسی لیے بات کرتے ہیں کہ لیوڈ ایکسپیرینس کو مقدم جانیں. اور ویسے بھی جس طرح فیمنسٹ اسٹینڈ پوائنٹ تھیوری بھی یہی بات کہتی ہے کہ وہ لوگ جو سبالٹرن کنڈیشنز میں رہتے ہیں ان کا اسٹینڈ پوائنٹ زیادہ اہم اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے زندگی بھرپور انداز میں جی ہوتی ہے، انہوں نے آپریشن کو بہت قریب سے دیکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ہر معاملے میں اسٹینڈ پوائنٹ مختلف ہوتا ہے اور ڈومیننٹ ویو کی نسبت ان کے اسٹینڈ پوائنٹ میں زیادہ رچنس ہوتی ہے. اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے، اور میرا مشاہدہ غالباً کیونکہ اتنے سال پرانا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری رورل عورت اپنے حقوق کو جانتی ہے. اس کی زبان مختلف ہے، اور اس کے بارے میں جو اسٹیریوٹائپ ہمیں بنا کے دی گئی شروع سے، اور جس طریقے سے اربنائزیشن کو گلوریفائی کیا گیا کہ شہروں میں رہنے والی عورتیں تو بھائی آزاد ہیں اور یہ تو تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور یہ نوکریاں کر سکتی ہیں، اور ہم نے یہ نیریٹو بنا کے دیہات میں رہنے والی عورت کی ایجنسی کو بھی ڈسکریڈٹ کیا. سعدیہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا رورل عورت کی ایجنسی کی، اس کے اوپر میں آپ کو ایک مثال دکھانا چاہتی ہوں. نیٹی میڈیا نے ڈیرہ غازی خان میں سیلاب کے دنوں میں ایک خاتون کو ریکارڈ کیا تھا. یہ سنیے. دریشا کن گھنٹے پن ہتھے ہونے دینے پن نکلا ہونے دیا شناسی کاٹ ہونے دے لکھے جن اساں بلوچ جٹ لوگ طرف دے پیوں اساں دریش کن ہتھے آگے دریشا کڈینن اگر دریشا کڈیون ہا ای فاضل پور دی عوام غریب نہ رہ ونجے ہا اگر دریشا کڈیون ہا دری حکومت دی مدین دی دریشا کو ہے دینن او آپ بھوکے بیٹھن پہلے نہ ہوئے لکھویندن ساکو کیا ملتے اساں یہ مار اللہ سیاں بیا قیامت کڈن نازل کرے سے یہ امیر غریب کو کھادی وینن اللہ موت رے غریبے کو اللہ موت رے غریبے کو غریب مرن امیر نہیں جیون دیں بچے تڑپ دے پے کھن لاجن پور پھر والیاں نہ کیمپ ملے نہ راشن ملے نہ پانی کا گھٹ ملے نہ سو بچے رو دے بلا والیاں اج بلا رولا نہیں کھنا اما برقع پئی ودی اما کجا پردہ اللہ دی عورت کو کیڑے مروں کشانی بچ کی پہلے چنے دی بستی کو لڑیوں اتھوں کن بخارے کن لڑیوں بلا اتھا فادر پران لڑیوں تھاڑی کیا بچ گئی ہے اتھا برباد تباہ تھی کیوں غریبے نو تے تاون کرو خدا وڈا جانے خدا دی لاٹھی بے آواز ہے امیروں کچھ سنو اوہ کبر آونی وے دعا منگو اللہ کبر نصیب کرے اللہ خفا نصیب کرے. یہ دیکھیے، میں اپنی زندگی میں ان سے بڑی کسی سوشلسٹ اربن عورت سے نہیں ملی، اور اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ نیٹی میڈیا کے اس کام کو بڑے بڑے مین سٹریم چینلز نے ہمارا لوگو ہٹا کر دکھایا اور یہ سب کچھ. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، شعور ان کو ہے، ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا بدماشی یہ سسٹم کر رہا ہے. ہاں، ان کو کوئی بولنے اور سننے، وہ تو بولیں لیکن کوئی سننے والا تو ہو نا. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ یہ والی، اور پھر دیکھیے کہ یہی کہنا، وہ جو ایک ٹرم ہے نا بیگماتی سیاست، جی بالکل، سیاسی بیگمات، اور یہ انہی کے نام پر پھر فنڈز آئے، کہاں استعمال ہوئے، یہ آپ نے سوال بالکل نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا ہے. خود مختاری کے نام پر جو معاملات ہوئے، یہ آپ نے اربن مڈل کلاس سے سوال نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ مائنڈ کر جائیں گے اور پھر کہا جائے گا کہ آپ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو
بتائیے ذرا کہ یہ جو سوشلسٹ اپروچ ہے کیا یہ صرف شہروں تک پائی جاتی ہے؟ افشاں آئی ایم ان کمپلیٹ آف دا ویڈیو یو پیپل ہیو شون ایٹ دا مومنٹ. اور معاف کیجیے گا یہ ویڈیو پہلے میری نظروں سے نہیں گزری, اور یہ ویڈیو بہت پاورفل اس طرح ہے کہ یہ اسی تھیسس کی بات کر رہی ہے کہ آپ رورل عورت کے شعور کو, اس کی ایجنسی کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم گلوریفائی نہیں کر رہے, ہم آپریشن کو کسی بھی طریقے سے ہم فیٹیشائز یا ایگزوٹیسائز یا گلوریفیکیشن, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم گلوریفائی نہیں کر رہے ہیں آپریشن کو, لیکن یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ جو اپریسڈ ہوتا ہے اس کو جو جتنی سمجھ اس اسٹرکچرل وائلنس کی ہوتی ہے, وہ میرے اور آپ جیسے یہ اے سی چل رہا ہے چاہے پسینے آ رہے ہیں, ہم صرف دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں. جس پر بیت رہی ہوتی ہے جب وہ اپنی بات کرے گا, اب آپ دیکھیں نا, بات کرنے سے ہی آگے بڑھیں تو ہماری میڈیا ریپریزنٹیشن میں یہ خواتین کا حصہ کہاں ہے؟ اچھا, جس طریقے سے ہم کئی دفعہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ کلاس کویسچن اگنور ہوتا ہے, اور اس میں بھی یہ بات بڑی اہم بات ہے. آپ کے تو میڈیا پر مجھ سے کہیں بہتر اور کہیں گہری نظر ہے. آپ کو کیا اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب بھی دیہی عورت کو دکھایا جاتا ہے, کسی بھی سبالٹن کمیونٹی سے عورت کو دکھایا جاتا ہے, کسی ایسی کمیونٹی سے دکھایا جاتا ہے جو غالباً مین اسٹریم پنجابی یا مین اسٹریم اردو اسپیکنگ کمیونٹی نہیں ہے, تو اس کو ایک خاص ایکزاٹک طریقے سے دکھایا جاتا ہے, ایک ایگزیجریٹڈ ورژن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھی پشتونوں کی نمائندگی کی جاتی ہے, پشتون عورتوں کی نمائندگی کی جاتی ہے, تو ان کی ڈائیورسٹی کو مکمل طور پر اگنور کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جن بہادر خاتون کی ویڈیو دکھائی, جو کہ میرے خیال میں ہم سب کی ہیرو ہیں, ان خاتون کے بارے میں کیا کوئی ڈرامہ بنایا جائے گا جہاں پہ ڈی جی خان کے سیلاب زدگان علاقوں میں ایک ایسی عورت ہو جو نظام کو للکار رہی ہو؟ کیا کوئی ڈرامہ یہ دکھائے گا؟ میری اس پر اتنی گہری نظر نہیں ہے, تو یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے, اگر ڈرامہ کی بات ہے تو بات کر لیتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد سے. اگر ہم آغاز کر لیں میرات العروس, خیر میں نے وہ بولنا بھی نہیں آتا, مطلب اردو کی پروننسیشن میری کافی خراب ہے, تو ہمیں تو وہاں سے اچھی اور بری عورت کی ایک بائنڈری دی گئی, اکبری اور اصغری کی, وہاں سے آئی. اچھی بہو ویسی ہوتی ہے اور پھوہڑ اور بری بہو جو ہے وہ اکبری جیسی ہوگی, جبکہ اس کے کوئی اتنے زیادہ مسائل تھے نہیں, لیکن بنا کر دکھائے گئے. جب میں بچی تھی تب یہ ڈرامے کی بات ہوتی تھی, ابھی چند سال پہلے دوبارہ سے اس ڈرامے کو ری میک کیا گیا. اچھا, جب ایسے کسی موضوع کو ری میک کیا جائے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے, صرف آپ نے لباس چینج کر دیا, صرف آپ نے انداز بدل دیا, صرف آپ نے تھوڑا ماڈ اسکاٹ دکھا دیا خواتین کو, لیکن آپ کی بنیادی کہانی وہی ہے, اچھی اور بری عورت کی. اچھا, یہ تو صرف ڈرامے کی بات ہے نا. آپ اگر ہمارے کرنٹ افیئرس کے شوز دیکھیں تو ہمارے ہاں اچھی اور بری اینکر خواتین اینکر پرسنس کا بھی ایک اٹائر دے دیا گیا ہے. آپ اگر غور کریں تو جو نئی آنے والی لڑکیاں ہیں جرنلزم کی طرف, وہ انہی دو بائنڈریز میں آپ کو نظر آئیں گی. ایک طرح کا لباس اور انداز اگر آپ نے اس پورے میڈیم میں خود کو کہیں کاؤنٹ کروانا ہے, یا پھر دوسری طرح کا, تو وہ تو آپ کے ہر طرح کے میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی ہے, چلتی ہے, اور شاید چلتی رہے جب تک کہ یہ جینڈر رولز اور یہ بائنڈریز اسی طرح سے بنی رہیں گی. اگر غور کریں تو اس سارے نظام کا بینیفیشری صرف ایک جینڈر نہیں ہے, بلکہ صرف ایک کلاس ہے. بہت خوب. افشاں, یہ بات دوبارہ کیجیے. کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی بلائیں لیتے ہی یہ شو گزار لینا ساتھی. نہیں, اس بات پہ تو بنتی. اس جملے کے اوپر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ ہمارے معاشرے میں, یہ جملہ سننے کی اس قدر ضرورت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر شو میں یہ جملہ کہنا چاہیے کہ جینڈر واحد آپریشن کی کیٹیگری نہیں ہے.
क्लास भी ऑपरेशन की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और बेनिफिशरी सिर्फ एक वो जो हम प्रिविलेज जेंडर आप ये बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं कि प्रिविलेज जेंडर के बारे में जो आप बात करती हैं, तो क्या उस प्रिविलेज जेंडर में एक ख़ास तबके के लोग प्रिविलेज सोशल क्लास, इकोनॉमिकल क्लासेस जो हमारे यहाँ हैं, उसमें सिर्फ एक क्लास का मर्द ही इसका बेनिफिशरी है, वाह, और समटाइम्स उसी क्लास की ख़वातीन भी बेनिफिशरी हैं, लेकिन वो बेनिफिशरी होने के साथ साथ वो सोचती नहीं है कि वो उनके ऊपर बीत क्या रही है। ख़वातीन भी उसमें उस क्लास की बेनिफिशरी हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो बेनिफिशरी हैं। इसके ऊपर बात तवील हो जाएगी फिर कभी से ही। ये जो हम क्लास पर्सपेक्टिव की बात करते हैं सादिया, इसके अंदर एक कास्ट सिस्टम को देखना होगा। जिस तरह से जो कास्ट रोल्स हैं, हम जेंडर रोल्स की बात कर रहे थे ना, इसी तरह से कास्ट रोल्स हैं। इस कास्ट का काम, ये कास्ट है, इसका काम गोश्त बनाना है, ये कास्ट है, इसका काम जूतियाँ बनाना है, ये कास्ट है, इसका काम दूध बेचना है। इसी तरह से ये मामलात चल रहे हैं। ये जो अभी मैं कह रही थी कि मर्दों को भी सोचना चाहिए कि वो भी इसमें ख्वारी झेल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये जेंडर रोल्स और कास्ट सिस्टम के अंदर वो भी तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं ना। अगर हम इस जेंडर रोल्स और कास्ट सिस्टम को इकट्ठा करके देखें ना, तो ये जो एक सर्कस है सदियों से चला आ रहा, इसकी मुहाफिज दो बातें हैं, कास्ट में शादी, फैमिली में शादी। ताकि क्योंकि वो सारा बोझ तो खातून के कंधों पर आता है ना, उसने इसको बढ़ाना होता है, पहले पैदा करना होता है, फिर परवरिश करनी होती है, बढ़ाना होता है। इस सारे सिस्टम को, इस सारी बदमाशी को, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। तो ख़ानदान में शादी, कास्ट में शादी, ये एक मामला मुझे ऐसा लगता है। देखिए फिर वही बात है कि बात बहुत लंबी हो जाएगी और यकीनन हमें एक और शो में इस पर बात करनी चाहिए। ये भी बहुत अहम मौजू है कास्ट सिस्टम जो आपने बात कही, लेकिन एक ही शो में सब चीज़ों को कवर करना मुश्किल है, हालांकि दिल तो हमारा चाहता है कि हम कर लें। अच्छा, अब ये जो कास्ट सिस्टम है, मैं सिर्फ एक जुमले में बात करूँगी, और वो ये है कि कास्ट सिस्टम जो कि पेशों की बुनियाद पर है, ये भी क्लास सिस्टम से ही निकला है। वर्किंग क्लासेस को मुख्तलिफ कास्ट्स असाइन की गई और उन कास्ट्स को कमतर समझा गया क्योंकि लैंड ओनिंग कास्ट को या लैंड ओनिंग क्लास को या लैंड ओनिंग तबके को उनसे ऊपर होना था। मेरी क्योंकि इस मौजू पर कोई बहुत गहरी एकेडमिक रिसर्च नहीं है और मैं कोशिश करती हूँ कि जिन मौज़ूआत के ऊपर मेरी रिसर्च है मैं वहीं तक रहूँ, लेकिन ये भी क्लास से एसोसिएटेड है, इसका सोशल क्लास से बहुत ताल्लुक़ है। और जहाँ पर ये बात की जाती है कि आप शादी अपने ख़ानदान में करें, उसमें एक तो ये भी पहलू मलहूज़ ख़ातिर रखा जाता है कि ज़मीन असासे वो ख़ानदान से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी किसी दूसरे ख़ानदान में देंगे तो वो ज़ाहिर बात है कि वो एक तक़सीम होगी, भले आप दें या ना दें उसको, लेकिन वो हम बाद में कह देंगे ना कि हमने जहेज़ दे दिया था, हमने जहेज़ दे दिया था, तो हम जहेज़ क्यों ना चचा के घर दें। हमें क्या पड़ी है कि हम जहेज़ किसी और तरफ दें। तो इसमें एक बात तो ये है, और वही बात है कि इसके अंदर भी पैसा और इकॉनमी आ जाती है। और दूसरी बात ये है कि आप उस ख़ास क्लास की हायरार्की को मेंटेन रखना चाहते हैं और अपनी आने वाली नस्लों में भी उन्हीं जेंडर रोल्स को, उन्हीं क्लास रोल्स को, उन्हीं क्लास बाइनरीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये इस क्लास के साथ ये वाली बात रिलेट कर रही है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ हो, वो किसी भी रीजन से ताल्लुक़ हो, वो आपको सेम मिलेगी, और वो है धरती माँ। हमने लैंड को भी एक जेंडर दी। यहाँ पर जिस खित्ते में हम रहते हैं, अगर यहाँ पर वो धरती माँ है, आप वेस्ट में देख लें वो मदर लैंड है, हमने उस वहाँ पर भी तज़कीर और तानीस की, और उसी बुनियाद के ऊपर जी हाँ, मिट्टी, ये मिट्टी मेरी माँ है। आपका हर तरफ ये बात होती है, भाई आपके तो सहाफ़ी और एंकर्स भी ये कहते हैं ये माँ है। आपने उसको एक जेंडर दे दी और उसको एक जेंडर, उस जेंडर को एक रोल दे दिया, ये माँ है, ये हमें फीड करती है, लेकिन वो अच्छी औरत है, धरती आपकी अच्छी औरत है। बिल्कुल ठीक है। वो जो दुश्मन है
جس کو آپ کو بتایا گیا کہ وہ دشمن ہے، وہ زمین بری عورت ہے جب تک کہ آپ اس کو ایکوائر نہ کر لیں. بالکل. اس کو آپ اگر اپلائی کریں یہاں پر انسانی جسم کے طور پہ، تو اچھی عورت وہ ہے جس کو جو آپ کی دسترس میں آ جائے، جس کو آپ تسخیر کر چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا کچھ. بالکل. اچھا، اس بات کو اگر ہم ریپ اپ کریں سعدیہ، تو اچھی عورت بری عورت تو ہو گیا، اور وہ دھرتی ماں بھی ہو گیا. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے اس کی جو سہن شکتی ہے وہ بہت ہوتی ہے، اور ہم اس کو بہت رومانٹیسائز کرتے ہیں. بالکل. اس کے اوپر تھوڑی ذرا زیادہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ افشا، اس پر ہمیں ایک شو کرنا چاہیے جس میں ہم ماؤں کی سیلف ابینڈنمنٹ کی گلوریفیکیشن کے بارے میں بات کریں. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم جن ماؤں کو دیکھتے ہیں جو ہماری مائیں ہیں ہمارے ارد گرد، کہ وہ ایثار کی دیویاں ہیں، لیکن ہم یہ بات یاد نہیں رکھتے کہ وہ ماں جس کے اس وقت گرے بال ہیں، چونکہ اس وقت بیمار بھی ہو چکی ہے، جس میں کسی حد تک تلخی بھی آ چکی ہے. یہ ماں بھی کبھی نوجوان لڑکی تھی جس کے خواب تھے، جس کی کچھ خواہشات تھیں، اور کس طریقے سے نظام نے ان خواہشات کو کچلا، ان خوابوں کا گلا گھونٹا، اور ہم نے اس کو گلوریفائی کیا، رومانٹیسائز کیا تاکہ ہم اپنی ماؤں کو مزید اپریس کر سکیں اور اس اپریشن کو آگے لے کر چل سکیں. اگلے شو میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لازمی اس موضوع پر بات کرنی کیونکہ چاہیے. ماں بھی ایک عورت ہوتی ہے. وہ صرف جب ماں بن جاتی ہے تو پھر وہ صرف ماں ہی، یہ سماج چاہتا ہے کہ وہ صرف ماں ہی بنے. بالکل. اگلے شو میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ماؤں کو دیوی کے روپ سے ہٹا کر ہیومنائز کرنا چاہیے، اور اگلے شو میں ماؤں کو انسان کے طور پہ دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. چلیے جی، اگلے شو میں پھر ملاقات ہوتی.